السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے 99 نیمز ہیں اور ان ناموں کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے اور ان کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے بلاؤ۔ اللہ کے 99 ناموں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں اللہ کے 99 نیمز کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور 99 ناموں میں سے بھی ہر ایک نام کی ایک الگ فضیلت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آپ کہ برکتوں کا، رحمتوں کا، بخششوں کا، کاموں کو بنانے کے سولوشنز کا سمندر ہے اللہ کے 99 ناموں کے اندر۔ اگر ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کے 99 نیمز سے محبت کر لے اور 99 نیمز کو یاد کر لے اور روزانہ ان کو پڑھ کر دعا مانگنے کی عادت بنا لے، تو میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے اور ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ کی، کسی فلیتے کی، کسی مزار پر جانے کی اور کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کیجئے۔ روزانہ ایک نام یاد کرو گے تو 3 مہینے تب لگیں گے کہ آپ کو 99 نیمز یاد ہو جائیں گے، اور روزانہ دن کی شروعات اللہ کے 99 نامز کو پڑھ کر دعا کے ذریعے کرو۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کے 99 ناموں کو پڑھنے کا طریقہ، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، آج کی ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر ایک نام کی فضیلت کیا ہے۔ اور یہ جو میں آدھے پونا گھنٹے میں آپ کو جو اللہ کے 99 ناموں کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں، یہ تو اللہ کے 99 ناموں کی جو فضیلت ہے وہ سمندر کی طرح ہے، اس میں سے ایک قطرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ کے 99 ناموں کی برکت ہمیں تب حاصل ہو سکتی ہے، کچھ شرطیں ہیں، کیونکہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو اتنے دن سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہم تو اتنے دنوں سے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ ورد کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا لوگ ورد کرتے ہیں، سنت سے جو اعمال ثابت ہیں ان کا وظیفہ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط، کچھ شرائط ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں کی برکت آپ کو حاصل ہو تو یہ شرطیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے 99 نام پڑھو اور آپ کو برکت نہیں مل رہی، آپ کو رحمت اور بخشش اور اللہ کے 99 ناموں کے جو فائدے ہیں وہ نہیں حاصل ہو پا رہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر سے یہ کمیاں دور کرنی پڑیں گی۔ وہ کمیاں کیا کیا ہیں؟ کہ آپ سچے پکے مسلمان بنیں، یعنی پکے مسلمان۔ آپ کی کلمے سے اتنی محبت ہونا چاہیے کہ آپ کی خواہش ہو کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ظاہراً اور باطناً آپ مسلمان ہو، آپ کا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ مطلب کہ آپ کے عقیدے میں پختگی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یقین میں آپ پختہ ہوں، یعنی آپ کا یقین یہ ہو کہ اللہ کے 99 ناموں کی جو برکت ہے، اللہ کے 99 ناموں کی جو فضیلت ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار پتہ نہیں اس سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی یقین مضبوط ہو کہ نہیں، اللہ کے نبی کا جب ارشاد ہے تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل برحق ہے۔ حلال آپ کھانے والے ہو، کیونکہ حرام اگر کوئی کھاتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اسی لیے اکل حلال اور سچ بولنے کے آپ پابند ہو۔ اسی طرح سے کسی گناہ کبیرہ کا آپ مرتکب نہ ہو۔ گناہ کبیرہ مطلب مان لیجئے کوئی شرابی ہے، اب شراب تو وہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے 99 نام پڑھ رہا ہے، تو گناہ کبیرہ کے مرتکب آپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کا حق نہ مارا ہو، ہے نا؟ اسی طرح سے آپ مغرور اور متکبر نہ ہو، یعنی آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ نہ ہو، آپ متکبر نہ ہو، تب تو یہ آپ کو جو بھی آپ قرآن و سنت سے جو وظیفے اور اعمال ثابت ہیں ان کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 99% لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے 99 نام بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو صاحب اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے؟
کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پوری لائن نمبر 1 کر کے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، یقین میں پختگی ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ کا مرتکب آپ نہ ہوں، اکل حلال آپ کھانے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تب تو آپ کا کوئی عمل کا اثر آپ کو زندگی میں دیکھنے کو ملے گا۔ موسٹلی لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی بندش اور پابندی ہمارے اوپر لگی ہوتی ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں، حرام چھوڑتے نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں، تو پھر کوئی بھی عمل کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر شیطانی عملوں کا فائدہ نظر آتا ہے۔ شیطانی عمل کون سے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات پر اللہ کو خوش کرنے والے جو اعمال ان سے فائدہ نہیں ملا، لیکن شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے فائدہ مل گیا۔ مزار پہ جا کے آپ نے سجدے کیے، کسی مزار کا آپ نے طواف کیا، کسی بابا سے جا کے آپ نے کوئی فلیتے اور تعویذ لے لیا، اس سے فائدہ مل گیا، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے نماز کے بعد تو فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کے ناموں کو پڑھنا شروع کریں گے تو ایسے پڑھنا شروع کریں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم ایک نام کو دوسرے نام سے ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ دیکھیے، الرحمن الرحیم الملک، ایسے، یعنی آخری والے حرف پر پیش اور آگے والے جو الف لام ہیں دوسرے نام پر اسے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے کا جو نام ہوگا وہ الف لام کے ساتھ شروع ہے، جیسے الرحمن، الرحیم۔ تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسے؟ شروع تو ہمیں ایسے کرنا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، ایسے شروع کرنا ہے۔ اب اگر رحمان کو آپ آگے سے ملانا چاہتے ہیں تو کیسے ملائیں گے؟ الرحمن الرحیم الملک، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سانس توڑیں گے، مان لیجیے الرحمن، سانس توڑ دی آپ نے، اب آگے والے نام کو کیسے پڑھیں گے؟ الرحیم الملک۔ تو ملائیں گے تو میم پہ پیش لگا کے اور آگے کے الف لام سے ملا دیں گے، الرحیم الملک، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایسے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ سنگل نام کا کوئی وظیفہ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ یا رحمان، یا رحمان، یا پھر یا رحیم، یا رحیم، یا رحمان، یا رحمان، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا پہلا نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے کہ روزانہ اگر کوئی شخص اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو لا علاج مریض جس کو دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اس کا لا علاج جو مرض ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ورد آپ کو کیسے کرنا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، اس طرح سے، پہلا نام، ٹھیک ہے؟ دوسرا اللہ کا نام ہے رحمان، تو الرحمن، اور اگر آپ اس کا ورد کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یا رحمان، یا رحمان۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو شخص یا رحمان پڑھے گا تو اس کے دل کی سختی اور غفلت دور رہے گی۔ تیسرا نام ہے الرحیم، روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر کوئی یا رحیم پڑھتا ہے تو وہ دنیاوی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ چوتھا نام ہے الملک، الملک کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ۔ تو روزانہ صبح کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے، بے نیاز فرما دیں گے، مالدار بنا دیں گے۔ پانچواں نام ہے القدوس، القدوس زوال کے بعد روزانہ بکثرت پڑھنے والا، کثرت سے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم 100 مرتبہ، تو کم سے کم 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے القدوس، یا قدوس، یا قدوس، اس کا مطلب ہے برائیوں سے پاک ذات، وہ ذات جو برائیوں سے پاک ہے، تو انشاءاللہ روحانی بیماریوں سے وہ شخص پاک ہو جائے گا۔ چھٹا نام ہے السلام، دیکھو میں السلام پڑھ رہا ہوں لیکن ہم کسی نام کا سنگل ورد کریں گے تو یا سلام، یا مؤمن، ہے نا؟ یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں المؤمن، المؤمن، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، ہے نا؟ اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو القدوس کا اگر کوئی ورد کرتا ہے تو روحانی امراض سے وہ پاک ہو جائے گا۔ چھٹا نام ہے اللہ کا السلام، بے عیب ذات، وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں۔ اس نام کا بھی
بکثرت ورد کرنے والا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا، ہے نا۔ کم سے کم 100 مرتبہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو وہ بھی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ 7واں نام ہے المؤمن، ایمان اور امن بخشنے والا۔ کوئی اگر آپ کو خوف ہے تو آپ اس کو 630 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی المؤمن اللہ کا یہ نام لکھ کر اپنی پاکٹ میں رکھ لے تو وہ بھی انشاءاللہ امن میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ 8واں نام ہے المہیمن، نگہبانی کرنے والا۔ تو کوئی شخص اگر غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر سچے دل سے پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے المہیمن اگر کوئی پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ 9واں نام ہے اللہ کا العزیز۔ العزیز کا معنی ہے سب پر غالب۔ 40 دن تک اگر کوئی 40 مرتبہ یہ نام پڑھتا ہے العزیز، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنا دیں گے، اس کو معزز بنا دیں گے۔ 10واں نام ہے الجبار۔ جبار کا مطلب ہے سب سے زبردست۔ جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ نام اگر نقش کروا لے گا اور اس کو پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا رعب دوسروں پر ڈالے گا، ہے نا۔ اور جو شخص روزانہ صبح اور شام 626 مرتبہ اس کا ورد کرے گا الجبارو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے قہر سے بچائے گا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بزرگوں کے مجربات ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ سنت ہے۔ یعنی اگر آپ ورد کرنا ہی چاہتے ہیں تو اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرو۔ لوگ دنیا بھر کے اعمال اور وظیفے کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ اللہ کے 99 ناموں کے اندر جو طاقت ہے وہ حاصل کرو نا، تو جبار۔ 11واں نام ہے المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے شروع میں اس نام کو پڑھے المتکبر، یا اللہ کے نام کو پکارے یا متکبر، ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور 100 مرتبہ کوئی شخص اگر روزانہ المتکبر پڑھتا ہے تو اس کو عزت اور بڑائی حاصل ہوگی۔ 12واں نام ہے الخالق، پیدا کرنے والا۔ کوئی 7 دن لگاتار 100 مرتبہ یا خالق کو اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفتوں سے بچائے گا، اور اس نام کے ہمیشہ ورد رکھنے والے کا چہرہ نور سے بھرا ہوا رہے گا، منور رہے گا اس کا چہرہ۔ 13واں اور 14واں نام ہے البارئ المصور۔ البارئ المصور، کوئی بانجھ عورت اگر 7 دن تک 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کر کے، یعنی کھجور اور کھجور کے بعد پانی سے افطار کر کے روزانہ 21 مرتبہ البارئ المصور پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بانجھ پن کو دور فرما دے گا اور اس کو اولاد بھی نصیب ہوگی۔ 15واں نام ہے الغفار۔ الغفار کے معنی ہے درگزر کرنے والا۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی پڑھے تو اللہ تعالیٰ بخشے ہوئے لوگوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھ دے گا کہ بخشا آیا ہے۔ 16واں نام ہے القہار۔ القہار کے معنی ہے سب کو قابو کرنے والا، یا قہارو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر کے اپنی محبت پیدا فرما دے گا۔ 17واں نام ہے الوہاب، سب کو عطا کرنے والا۔ کوئی شخص اگر فقر و فاقے میں مبتلا ہے، کام نہیں چلتا، تنگ دست ہے، بہت مشکل والا ٹائم اس کے اوپر چل رہا ہے، تو یا وہابو کا کثرت سے ورد کرے، یا وہابو کا کثرت سے ورد کرے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر اور فاقے کو دور فرما دیں گے۔ 18واں نام ہے الرزاق، سب کو روزی دینے والا۔ فجر کی نماز سے پہلے جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یہ نام پڑھے گا الرزاق الرزاق، تو اس گھر میں بیماری اور مفلسی نہیں آئے گی، ہے نا، اس گھر میں بیماری اور مفلسی نہیں آئے گی۔ 19واں نام ہے الفتاح۔ میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں، اگر میں ایک نام کو اور ڈیٹیل سے اگر سمجھاؤں تو ایک نام میں ہی 5 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ تو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو میں تو پہلے تو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اللہ کے 99 نام پڑھنے کی عادت بناؤ، لیکن اگر آپ ایک نام کا بھی کوئی عمل کرنا چاہو تو ایسے کر سکتے ہو۔ الفتاح، مشکل کشا۔ فجر کی نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھ کے اس طرح سے کوئی اگر 70 مرتبہ
یہ نام پڑھتا ہے تو اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 20واں نام ہے العلیم، خوب علم رکھنے والا۔ اس نام کو بھی اگر 100 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم اور معرفت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ 21واں نام ہے القابض، روزی تنگ کرنے والا۔ کوئی اگر شخص روٹی کے 4 لقموں پر یہ نام لکھ کے 40 دن لگاتار کھائے تو انشاءاللہ بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ تمام تکلیفیں اس کے اندر سے دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ القابض۔ 22واں نام ہے الباسط، روزی فراخ کرنے والا، روزی کو خوب دینے والا۔ کوئی اگر چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یہ نام پڑھے اس طرح سے یا باسط یا باسط، اور پھر منہ پر ہاتھ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ایسا شخص کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ 23واں نام ہے الخافض، پست کرنے والا۔ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یہ نام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرے گا اور مشکلات دور فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ 24واں نام ہے الرافع، بلند کرنے والا۔ جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو 14ویں شب میں آدھی رات کے وقت 100 مرتبہ اس نام کو پڑھے، الرافع الرافع یا رافع، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز فرما دیں گے اور اس کو مالدار بنا دیں گے۔ 25واں نام ہے المعز، عزت دینے والا۔ ایوری منڈے کو، پیر کو یا جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد 40 مرتبہ جو شخص یہ نام پڑھے گا یا معز، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے۔ 26واں نام ہے المذل، ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذل پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالموں، حاسدوں اور دشمنوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ 27واں نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا۔ جمعرات کے دن چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ، چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد مطلب وہی 9-10 بجے کے ٹائم، کوئی اگر 500 مرتبہ یا 100 یا 50 مرتبہ یہ نام پڑھے یا سمیع یا سمیع، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا اور اس کو پڑھنے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ 28واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ نام پڑھے گا یا بصیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ 29واں نام ہے الحکم، حاکم مطلق، ہے نا، جس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ تو رات کے آخری حصے میں باوضو ہو کر 99 مرتبہ یا حکم کوئی شخص پڑھے گا تو اس کا دل اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا۔ 30واں نام ہے العدل، العدل مکمل انصاف کرنے والا۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کو مسخر کر دیں گے، یعنی مخلوق اس کا کہنا مانے گی، بشرطے کہ وہ ظلم نہ کرے، ہے نا، اللہ کے خوف کے ساتھ اگر کوئی کام کرے گا تو لوگ اس کا کہنا مانیں گے۔ 31واں نام ہے اللطیف، اللطیف یعنی ہر کام کو بہترین باریکی سے انجام دینے والا، لطف و کرم کرنے والا۔ تو اگر کوئی شخص 133 مرتبہ روزانہ اس نام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیں گے اور اس کے کام بہت آسانی کے ساتھ مکمل بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 32واں نام ہے الخبیر، الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ 7 دن تک جو شخص روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اور بکثرت خوب یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نام کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ 33واں نام ہے الحلیم، بڑا بردبار۔ اس نام کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پانی جس چیز پر بھی چھڑکا جائے گا خیر اور برکت ہوگی۔ 34واں نام ہے العظیم، بہت ہی بزرگ۔ اس نام کو بھی بکثرت ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا فرمائے گا۔ 35واں نام ہے الغفور، بہت بخشنے والا۔ جو شخص یا غفور خوب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اولاد میں برکت دیتا ہے اور اس کو دکھ، تکلیف اور رنج اور غم سے دور کر دیتا ہے۔ 36واں نام ہے الشکور،
قدرداں ہے نا، اللہ بڑا قدرداں ہے۔ تو جو شخص معاشی تنگی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو تو روزانہ اگر 31 مرتبہ اس نام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے دیں گے۔ 37واں نام ہے العلی، بہت برتر اور بلند۔ جو شخص اس نام کو ہمیشہ پڑھتا ہے اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ 38واں نام ہے الکبیر، بہت بڑا۔ مان لیجئے کوئی آپ کی جاب چلی گئی، کوئی عہدہ آپ سے چھن گیا، تو ایسا شخص اگر اس نام کو روزانہ پڑھتا ہے الکبیر 100 مرتبہ کم سے کم، اور زیادہ 1000 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین جاب یا عہدہ عطا فرمائے گا۔ 39واں نام ہے الحفیظ، سب کا نگہبان۔ اس نام کا بکثرت ورد کرنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف اور خطرے سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ 40واں نام ہے المقیت، طاقت دینے والا۔ اس نام کا ورد کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اس نام کو پڑھے کم سے کم 100 مرتبہ یا مقیت اور اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے اور جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں اس کو کامیابی ملے گی۔ 41واں نام ہے الحسیب، سب کے لیے کافی۔ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کا ڈر ہو تو جمعرات سے شروع کر کے 8 دن تک صبح اور شام 70 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ الحسیب، یا پھر ایسے پڑھنا ہے یا حسیب، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ 42واں نام ہے الجلیل، بلند مرتبے والا۔ یا جلیلو اگر مشک اور زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لے کسی کاغذ پر اور خوب اس کو پڑھے یا جلیلو یا جلیلو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت، عظمت، قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔ 43واں نام ہے الکریم، بہت کرم کرنے والا۔ روزانہ کوئی شخص اگر اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اس نام کو پڑھ کے سو جائے، خاص طور پہ رات کو پڑھتے پڑھتے سو جائے الکریم الکریم، تو اسے اللہ تعالیٰ علماء اور بزرگان دین جیسی عزت عطا فرمائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو پکا ملے گی۔ 44واں نام ہے الرقیب، بڑا نگہبان۔ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر اپنے مال اور اولاد پر دم کرے اور خوب اس کو پڑھے الرقیب یا رقیب یا رقیب، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ 45واں نام ہے المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ جو شخص کثرت سے اس نام کو پڑھتا ہے المجیب، اور کثرت سے میں کئی بار بتا چکا، کثرت سے مطلب ہے کم سے کم 100 مرتبہ ہونا ہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 46واں نام ہے الواسع، گنجائش والا۔ اللہ تعالیٰ اس نام کو بکثرت پڑھنے والے کے لیے غنائے ظاہری اور باطنی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ 47واں نام ہے الحکیم، حکیمو کہتے ہیں حقیقت جاننے والا، بات کی تہ اور چیزوں کی گہرائی کو جاننے والا۔ جو شخص بکثرت یا حکیمو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے گا، اور اگر کوئی اٹکا ہوا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کام کو پورا کروا دے گا۔ 48واں نام ہے الودود، بڑا محبت کرنے والا۔ 1000 مرتبہ یہ نام پڑھ کر کھانے پر دم کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان آپس کی محبت کو پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ 49واں نام ہے المجید، بہت بزرگ۔ اگر کوئی شخص کسی تکلیف دینے والے مرض میں مبتلا ہے تو وہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھے، جس کو کہا جاتا ہے ایام بیز، اور افطار کے بعد یا مجیدو خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے، کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ 1000 مرتبہ، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ 50واں نام ہے الباعث، الباعث مردوں کو زندہ کرنے والا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کے اگر کوئی الباعث 101 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو علم اور حکمت سے بھر دے گا۔ 51واں نام ہے الشہید، الشہید حاضر اور ناظر۔ کسی کی اگر بیوی نافرمان ہو یا اولاد نافرمان ہو، یا مان لیجیے شوہر نافرمان ہو، بیوی آج کل چاہتے ہیں نا شوہر فرمان بردار ہو جائے، اصل میں ڈیفینیشن بدل گئی ہے۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے۔ تو
نافرمان بیوی یا اولاد کی پیشانی پر صبح کے وقت ہاتھ رکھ کر ایسے 21 مرتبہ یا شہیدو اگر کوئی پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دیں گے۔ 52واں نام ہے الحق۔ الحق کا مطلب ہے برحق۔ چوکور کاغذ لیجئے اور چاروں کونوں پر الحق لکھے، پھر کیا کرے؟ پھر سحری کے وقت کاغذ ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کرے اور دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گمشدہ چیز یا جو گمشدہ سامان ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ ملوا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آپ مان لیجیے یہ کاغذ ہے، اس کاغذ پہ آپ چاروں کونوں پہ لکھیے الحق، اس کے بعد ہتھیلی پہ رکھے اس طرح سے آسمان کی طرف بلند کر کے کہیے اللہ ان ناموں کا واسطہ، یا حق میری چیز کھو گئی اللہ دلوا دے واپس، تو انشاءاللہ وہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو آپ کو واپس مل جائے گی۔ 53واں نام ہے الوکیل، بڑا کارساز۔ کسی بھی آسمانی مصیبت اور خوف کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یا وکیلو۔ مان لیجیے زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، تو اس کو خوب ہمیں پڑھنا چاہیے یا وکیلو۔ 54واں نام ہے القوی، طاقت کا سرچشمہ۔ جو شخص واقعی مظلوم ہو، کمزور ہو، مغلوب ہو یا کسی ظالم کے دشمن کے ظلم کا دشمنی کا شکار ہو تو ظالم کی طاقت کو توڑنے کے لیے، ظلم کو توڑنے کی نیت سے یہ پڑھے یا قویو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ظلم سے بچا لے گا۔ 55واں نام ہے المتین، شدید قوت والا۔ المتین یہ کاغذ پر آپ لکھیں اور پانی سے دھو کر کسی بے دودھ والی عورت کو پلائیں تو انشاءاللہ اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو دودھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو المتین کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کے اس کاغذ کو پھر پلائیں تو انشاءاللہ عورت کو دودھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ 56واں نام ہے الولی، حمایتی، دوست۔ جو شخص اپنے گھر والوں کی عادات اور اخلاق سے خوش نہ ہو تو وہ جب اس کے سامنے آ جائیں تو یہ نام پڑھتا رہے الولی۔ مان لیجیے کسی کی بیوی خراب ہے، بھائی بہت خراب ہے، گھروں میں آپس میں بنتی نہیں ہے تو الولی پڑھیں۔ جس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا تو الولی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیک عادت پیدا فرما دے گا۔ 57واں نام ہے الحمید، تعریف کے لائق۔ 45 دن لگاتار تنہائی میں 93 ٹائمز 93 مرتبہ اس نام کو پڑھیں یا حمیدو تو پڑھنے والے کی بری عادات اللہ تعالیٰ چھڑوا دیں گے۔ بہت ساری بری عادتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں اور وہ بری عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں، تو آپ یا حمیدو کا ورد کریں 93 ٹائمز تو انشاءاللہ وہ بری عادت ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ اس بری عادت کو چھوڑنے کی آپ کی کوشش بھی ہو۔ 58واں نام ہے المحسی، گھیرنے والا۔ روٹی کے آپ 20 ٹکڑے لیجئے اور روزانہ 20 مرتبہ یہ نام پڑھ کر اگر کوئی شخص کھائے روٹی کے 20 ٹکڑے المحسی تو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا یعنی دنیا کے تمام لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، بشرطے کہ وہ نالائق آدمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے 59واں نام ہے المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا۔ پریگننٹ عورت ہوتی ہے تو گھر کی کوئی عورت پریگننٹ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ یا پریگننٹ عورت خود اپنے پیٹ پر 99 ٹائمز یہ پڑھے یا مبدی تو اللہ تعالیٰ اس کے حمل کو محفوظ رکھے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور وقت سے پہلے بچہ پیدا بھی نہیں ہوگا، وقت پر ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ 60واں نام ہے المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بچے گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا بچہ گیا کہاں، 1 دن ہو گئے 2 دن ہو گئے، تو ایسے موقع پر جب گھر کے سب لوگ سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ یا معیدو پڑھیں، ایک کونے میں جا کے 70 مرتبہ، ایک کونے میں جا کے 70 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ 7 دن میں اس گمشدہ چیز کے بارے میں پتہ لگا دے گا یا گھر کا جو بندہ گیا ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا یا وہ واپس آ جائے گا۔ 61واں نام ہے المحیی، المحیی زندہ رکھنے والا۔ کوئی شخص اگر بیمار ہو اور وہ کثرت سے اس کا ذکر کرے یا محیی المحیی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے گا۔ 62واں نام ہے الممیت، موت دینے والا۔ جس شخص کا نفس قابو میں نہ رہتا ہو، ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں یار ہمارا کنٹرول نہیں رہتا ہے، کیا کریں، ہم تو بہت بچنا چاہتے ہیں لیکن خود کا کنٹرول ہی نہیں ہے ہمارے اوپر، تو سوتے وقت پڑھنا ہے الممیت، ہے نا، کیا پڑھنا ہے؟ الممیت۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کم سے کم 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو
اس کے کنٹرول میں لا دے گا، پھر انسان بے قابو نہیں ہوگا۔ 63واں نام ہے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ یا حیو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے گا کہ وہ انشاءاللہ کسی بڑی بیماری مبتلا نہیں ہوگا۔ 64واں نام ہے القیوم، سب کو تھامنے والا۔ اس نام کا بکثرت ورد رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ لوگوں میں عزت اور ساکھ بٹھا دے گا، ہے نا، القیوم۔ 65واں نام ہے الواجد، ہر چیز پالنے والا۔ کھانے کے وقت اگر اس نام کا ورد کیا جائے 11 مرتبہ یا 30 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اس کھانے کو ایسی غذا بنا دے گا جو دل کی طاقت کے لیے اور نورانیت کے لیے ذریعہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ 66واں نام ہے الماجد، بزرگی اور بڑائی والا۔ تنہائی میں اگر اس نام کو خوب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر انوار الہیہ ظاہر فرما دے گا، الماجد اگر کوئی پڑھتا ہے۔ 67واں نام ہے الواحد الاحد، ایک اور یکتا، تنہا 1000 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے الواحد الاحد تو پڑھنے والے کے دل سے مخلوق کی محبت اور خوف نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 68واں نام ہے الصمد، بے نیاز۔ سحری کے وقت سجدے میں جا کے اگر کوئی الصمد پڑھتا ہے 125 مرتبہ تو یہ نام پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالے گا۔ 69واں نام ہے القادر، قدرت والا۔ جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد سچے دل سے 100 مرتبہ یہ پڑھے یا قادرو تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ 70واں نام ہے، یا اچھا یہ 69واں تھا، 70واں نام ہے المقتدر، پوری قدرت والا۔ سو کر اٹھنے پر بکثرت یہ تقریباً کم سے کم 100 مرتبہ، کم سے کم 20 مرتبہ یا مقتدر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پورے دن کے کام آسان ہو جائیں گے۔ 71واں نام ہے المقدم، آگے بڑھنے والا۔ مان لیجئے کوئی شخص فوج میں ہے اور دشمنوں سے مقابلہ ہے تو جو شخص 100 مرتبہ کم سے کم یہ پڑھتا ہے یا مقدم تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے بڑھنے کو قبول فرمائے گا اور دشمنوں پر اس کو غالب فرما دے گا۔ 72واں نام ہے المؤخر، پیچھے ہٹانے والا۔ جو شخص 100 مرتبہ المؤخرو کا ورد کرتا ہے یا مؤخر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ 73واں نام ہے الاول، الاول کا مطلب پہلا۔ جس کے ہاں کوئی لڑکے کی پیدائش نہ ہوتی ہو تو وہ 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ یا اولو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائے گا اور اس کے یہاں لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 74واں نام ہے الآخر، سب کے بعد۔ روزانہ 1000 مرتبہ یہ نام پڑھنے والے کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ 75واں نام ہے الظاہر، ظاہر کرنے والا۔ اشراق کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص یہ نام 500 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرما دے گا۔ 76واں نام ہے الباطن، پوشیدہ۔ روزانہ 33 مرتبہ یا باطنوں کا ورد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے جو باطنی اسرار ہیں، جو باطنی چیزیں ہیں، اسرار اور رموز ہیں، چاہے وہ علم کے ہوں یا کائنات کے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ 77واں نام ہے الوالی، الوالی کا مطلب با اقتدار، قدرت والا۔ اس نام کو بکثرت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ناگہانی جو مصیبتیں ہیں اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے، تو کم سے کم 100 مرتبہ الوالی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ 78واں نام ہے المتعالی، سب سے سربلند، سب سے برتر۔ اس نام کا بکثرت ورد رکھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات دور فرما دے گا۔ 79واں نام ہے البر، بہتر سلوک کرنے والا۔ اگر کوئی بدکار اور شرابی روزانہ 7 مرتبہ پابندی سے یہ نام پڑھے یا برو تو گناہ اور شراب کی رغبت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا۔ لیکن اگر کوئی شرابی اپنے شراب کو چھوڑنا ہی نہیں چاہے تو اس کا کیا حال ہے۔ 80واں نام ہے التواب، بہت جلد توبہ کرنے والا۔ چاشتی کی نماز کے بعد 360 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے یا تواب تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ عطا فرمائے گا
اور اس نام کا بکثرت ورد رکھنے والے کے اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو آسان فرما دے گا۔ 81واں نام ہے المنتقم، بدلہ لینے کی قدرت رکھنے والا۔ کوئی شخص اگر اس کو جمعے کے دن 3 جمعے لگاتار 100 مرتبہ پڑھتا ہے جمعے کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے خود نپٹ لے گا، یا منتقم، ٹھیک ہے۔ 82واں نام ہے العفو، بہت درگزر کرنے والا۔ اس نام کو بکثرت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ 83واں نام ہے الرؤوف، مشفق اور مہربان۔ کوئی اگر شخص یا رؤوف خوب پڑھتا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ اگر وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس پر مہربان ہو جائے گی۔ 84واں نام ہے مالک الملک، کائنات کا مکمل مالک۔ جو شخص ہمیشہ یہ ورد کرتا ہے یا مالک الملک یا مالک الملک، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ 85واں نام ہے ذوالجلال والاکرام۔ اس نام کا بھی بکثرت ورد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت، عظمت اور مخلوق سے بے نیازی عطا فرما دیتے ہیں۔ 86واں نام ہے المقسط، انصاف کرنے والا۔ کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ یا مقسطو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ جائز مقصد حاصل ہو جائے گا۔ 87واں نام ہے الجامع، بکھرے ہووں کو یکجا کرنے والا۔ جس کے گھر والے اعزہ اور احباب منتشر ہو گئے ہو، ہوتا نا گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو سب بکھر جاتے ہیں، تو وہ شخص اس کو پڑھے، آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یہ پڑھے، یا جامعو یا جامعو، اس طرح سے، ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے گھر والوں کو ایک کریں گے اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ 88واں نام ہے الغنی، بے نیاز۔ روزانہ 70 مرتبہ یہ نام پڑھنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ اور 89 نام ہے، 89واں 89 المغنی، المغنی، بے نیاز۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ پڑھیں 111 مرتبہ یا مغنی صبح اور شام، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی غنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ 90 نمبر نام ہے المانع، روک دینے کی طاقت رکھنے والا۔ میاں بیوی میں ناچاقی ہو جاتی ہے، نہ اتفاقی ہو جاتی ہے، تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ یہ پڑھیں، یہ المانع یا مانع، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محبت پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یا مانع بکثرت پڑھنے والا شر سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا۔ 91 نمبر نام ہے الضار، نقصان پہنچانے کی قدرت رکھنے والا۔ جمعے کی رات میں 100 مرتبہ اگر کوئی یہ نام پڑھتا ہے تو اس کی تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ 92 نمبر نام ہے النافع، نفع پہنچانے والا۔ کسی بھی کام کے شروع کے وقت اگر کوئی 41 مرتبہ یا نافع پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیں گے، ہے نا، اس کی مشکلوں کو دور فرما دیں گے۔ 93 نمبر نام ہے النور، مکمل نور۔ جو شخص جمعے کی رات میں 7 مرتبہ سورہ النور اور 1000 مرتبہ یہ نام پڑھتا ہے یا نور، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنے نور سے بھر دے گا۔ 94 الہادی، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ ہاتھ اٹھا کر منہ آسمان کی طرف کر کے جو شخص اس نام کو خوب پڑھے، الہادی الہادی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور جناب والا 96 الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ جمعے کی رات کو 1000 مرتبہ جو شخص یہ نام پڑھے الباقی، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ضرر اور نقصان سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ 97 الوارث، سب کے بعد موجود رہنے والا۔ سورج نکلنے کے بعد جو شخص 100 مرتبہ یہ نام پڑھے تو اس کے ہر قسم کے رنج اور غم اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ 97 کے بعد آگے اپنا 98 الرشید، الرشید، نیکی کو پسند کرنے والا۔ روزانہ اس نام کا ورد کرنے سے تمام مشکلات دور ہوتی ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ 1000 مرتبہ اس کو کم سے کم ہمیں روز پڑھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام اٹکا ہوا بن جائے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں آنے لگے اور راستے کھلنا شروع ہو جائیں تو الرشیدو پڑھیں آپ۔ 99 اللہ کا آخری نام ہے الصبور، الصبور،
تحمل اور برداشت کرنے والا۔ سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی شخص 100 مرتبہ یعنی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر کوئی یہ نام پڑھتا ہے تو وہ اس دن مصیبت سے محفوظ رہے گا، دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی، کوئی اس کو بلا وجہ پھنسا نہیں پائے گا۔ تو اللہ کا آخری نام ہے الصبور، ہے نا، یا صبور یا صبور۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نیمز تھے اور ایک ایک نام کی ایک ایک الگ خاصیت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے 99 ناموں کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیے اور روزانہ پڑھ کر دعائیں کرنے کا معمول بنائیے، تاکہ ایک مرتبہ جب ہم اللہ کے 99 نام دن کے شروع میں پڑھ لیں گے تو اللہ کے 99 ناموں کی اکٹھی فضیلت اور اکٹھا جو ثواب ہے وہ پورا ہمیں مل جائے گا اور اکٹھی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ واقعی اگر آپ ایک الگ نام کا کوئی عمل کرنا چاہیں تو میں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک شارٹ طریقے سے میں نے رکھا ہے جس میں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔